حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ اللہ کرتے جاتے ہیں، اللہ کرتے جاتے ہیں، واللہ کرتے جاتے ہیں، سورج چاند ستارے سب، سورج چاند ستارے سب سجدہ کرتے جاتے ہیں، سورج چاند ستارے سب سجدہ کرتے جاتے ہیں، ہم مالک خالق تیرا، ہم مالک خالق تیرا چرچا کرتے جاتے ہیں، تیری سمت دعاؤں سے، تیری سمت دعاؤں سے رستہ کرتے جاتے ہیں، اللہ کرتے جاتے ہیں، واللہ کرتے جاتے ہیں۔ اور دو نعتیہ اشعار کہ پیام سحر، پیام سحر شب کے نام اللہ اللہ، پیام سحر شب کے نام اللہ اللہ، نبوت کا ماہ تمام اللہ اللہ، اور ہر ایک تشنہ لب شاد کام اللہ اللہ، ہے فیض نبی کتنا عام اللہ اللہ۔ ناظرین، پروگرام غزل شب لے کر امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، قبول کیجئے سلام اور پیار بھرا آداب۔ ناظرین، سب سے پہلے میں معذرت چاہوں گا کہ گزشتہ ہفتے میں ناگزیر وجوہات کی بنا پر پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں متواتر تسلسل کے ساتھ ہر ہفتے آج ہی کے دن یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر رہوں۔ آئندہ کوشش کروں گا کہ پروگرام تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے، لیکن بعض اوقات کچھ ایسی وجوہات جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ان کی بنا پر پروگرام ہم نہیں بھی کر پاتے۔ امید ہے آپ ہماری مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے، ہماری معذرت کو قبول کرتے ہوئے درگزر فرمائیں گے۔ غزل شب پروگرام ناظرین ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں آج ہی کے دن تقریباً اسی وقت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں آپ براہ راست شرکت کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ اپنا یا کسی
پسندیدہ شاعر کا کلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، دوسرے ناظرین تک پہنچ پاتا ہے۔ کچھ گفتگو ہماری اردو زبان و ادب کے حوالے سے چلتی رہتی ہے، کچھ معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کچھ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ میرے پروگرام میں کچھ مہمان شعراء کرام بھی یہاں پہ تشریف لایا کرتے ہیں، ادیب، لکھاری، مصنف، جن کا بھی ادب سے کسی نہ کسی حوالے سے جو تعلق بنتا ہے، اس حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے ان شخصیات کو بھی پیش کروں جنہوں نے اس فیلڈ میں، اردو ادب میں خاص طور پر ان کا نام ہے، انہوں نے کام کیا ہے، کچھ تخلیق ان کی موجود ہے۔ اور آج انشاءاللہ میں آپ کی اسی قسم کی ایک شخصیت جن کا اردو ادب میں خاص طور پر اور اردو شاعری میں ایک خاص مقام ہے، ایک اپنا لہجہ ہے، میں تھوڑی دیر بعد آپ سے ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے چند گزارشات، وہ یہ کہ آپ جب ٹیلی ویژن پر یہ جو سکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے، اس نمبر پر آپ ہمیں کال کر کے ہمارے ساتھ براہ راست شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ ہمیں کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ بند کر دیں یا اتنی مدھم رکھیں کہ آپ کی اور ہماری آواز ٹکرائے نہیں، ورنہ ہمیں آپ کی اور آپ کو ہماری سمجھ جو ہے وہ نہیں آ پاتی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے، بلکہ تمام ناظرین کو یہ شکوہ شکایت گلہ رہتا ہے کہ ان کی ٹیلی فون کال جو ہے وہ لگ نہیں پا رہی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ میں ابھی بھی سن سکتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ میں مجھے ٹیلی فون کالز کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ چونکہ اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں براہ راست، اور وہ کال کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تک وہ ایک کال صرف نہ ہو جائے تو اگلی کال کا ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آپ بہرحال کال ملاتے رہیے، انشاءاللہ آپ کی کال ہم پروگرام میں جو ہے وہ ضرور شامل کریں گے۔ آج کے پروگرام میں مہمان کا میں تعارف کروانے سے پہلے ایک بات یہ بھی بتلاتا چلوں کہ آج کے پروگرام میں ہم چونکہ یو کے اور یورپ میں اردو زبان و ادب کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہوتا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، اس پر ہم کچھ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے، کچھ گفتگو کریں گے اس حوالے سے، کیونکہ میرے جو مہمان آج میرے ساتھ موجود ہیں ان کی بڑی گہری نظر ہے ان تمام ایکٹیویٹیز پر۔ میں خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ تمام ایکٹیویٹیز کا وقتاً فوقتاً احاطہ جو ہے وہ میں کرتا جاؤں۔ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کے ساتھ اپنے مہمان جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک خوبصورت طرز کے منفرد لب و لہجے کے شاعر، بڑے بھائیوں کی طرح ہمارے لیے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں، بڑا پیار رکھتے ہیں ہم سے، جناب شارق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شارق صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ بہت بہت شکریہ خدا کا شکر ہے، پچھلے ہفتے میں ذرا تھا جی۔ کہ آپ نے کانٹیکٹ کیا تھا تو میں آپ کی طبیعت کچھ ناساز تھی الحمدللہ بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ جی۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں میں، اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ناسازی طبع کی بنا پر، اس کے باعث، اس کی وجہ سے بھی بڑی کوشش کی ہے، آج آپ بطور خاص جو ہے وہ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ ویسے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہم لوگ، جیسے ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے جتنے ادبی ذوق رکھنے والے ہمارے جتنے حضرات جو پورے یورپ میں سمجھ لیجیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ابھی تھوڑا سا اور اپنا وقت اور ادب کو دینا پڑے گا۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ پوچھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مطمئن ہیں۔ جو بھی پروگریس اس وقت چل رہی ہے اس میں تھوڑی سی ہم لوگوں کو اور کوشش جو ہے نا وہ کرنی ہوگی، اور خاص طور پہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو آگے لانے کے لیے ہمیں ان کی جو بھی حوصلہ افزائی کے لیے، یا جو ان کے لیے ہم جو بھی کچھ ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ابھی چند ایک نئے نوجوان شعراء اور بھی ابھی آئے ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھ رہے ہیں وہ، جی جی اور یعنی ان کے خیالات اگر آپ
देखें तो बड़ा इत्मीनान होता है कि हाँ ऐसे भी जो लोग हैं वो यहाँ पोटेंशियल मौजूद है हैं, मौजूद। हाँ मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। उनको ज़रा सी उसकी मैं समझता हूँ कि सपोर्ट की ज़रूरत है। वो तो हम लोगों का सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको भी आगे लेकर आएँ। अच्छा चलें इस बात को बतदरीज जी आगे बढ़ाते हैं। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप माशाल्लाह पूरे यूके में, यूके से बाहर भी तकरीबात में शिरकत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ख़ुद भी लिखते हैं। तो पहले तो थोड़ी सी ये रोशनी डालिए कि हमारे यहाँ काम हो कितना रहा है, मसलन शायरी में कितना है, नसर में कितना है, या मजमूई तौर पर उर्दू अदब में ख़ास तौर पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पे यूके में आपने ये तो खैर अपने शक का इजहार तो पहले किया है कि तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है उस पर मुख्तसर नज़र डालते हुए ज़रा वजूहात भी बताएं कि क्या क्यों असल नहीं में हो रहा है। बात यह है कि अगर आप चले जाए पीछे कुछ 40-50 साल पहले, जी जी तो उस वक्त जो लोग थे और जो 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 सिंसेरिटी थी, जो उनका जो खुलूस था अदब के साथ, वो मैं समझता हूँ मुझ समेत मैं समझता हूँ कि शायद वो इतना उस लेवल पर नहीं है जो जिस लेवल पर इन लोगों का था। फैज़ हुए, अहमद फराज हुए, क़तील शिफाई, ये शोरा जो थे, या और उससे पीछे चले जाइए, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी थी। और कई शोरा तो ऐसे थे कि जिनका नाम बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल जब वो उनका आखिरी वक्त आया जब जाके उनको शोहरत उनको शोहरत मिली। बिल्कुल। अच्छा चीज़ आई कि हम आज ये सोचते हैं कि अगर एक गज़ल लिख दी तो मैं जनाब अली दुनिया भर में जो है वो मशहूर हो जाऊं और लोग जो है मेरी वाह वाह करने लग जाएं। तो ये जो एक वो है ना, समझ लीजिए कि एक अंदाज़ अदब के लिए, तो इसमें बस ये चीज़ जो है ना, ये खामी समझ लीजिए अफ़ी ज़माना ये है। उसमें हर शख्स ये चाहता है कि भाई मेरा जो है वो नाम जो है वो पहले हो जाए और उसके बाद जो है ना वो दूसरा कोई जो है आदमी हो। उसमें बस ये ज़रा सी वो बहुत सारे शोरा कराम हमारे सामने मौजूद हैं। मसलन मुझे याद पड़ता है जॉन एलिया की किताब उनकी ज़िंदगी में ना आ सकी, नहीं आ सकता। एहसान दानिश, दानिश उनकी बहुत देर के बाद किताब आई। जी, और बहुत से शोरा कराम हैं। बहुत शोरा हैं। वो मरूम वो जो थे अल्लाह बख्शे, वो उनकी किताब आज तक नहीं छपी नहीं पाई। तो यहाँ यूके में अंजुम ख्याली, उनकी किताब अंजुम ख्याली की उनके बेटे ने जमील अंजुम जी ने हाँ, बाद में उन्होंने बाद अज़ मर्ग वो करवाई। छपवाई है। अच्छा बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर हमारे दोस्त अहबाब सीनियर हमारे शोरा भी, बल्कि वो जब सुनते हैं कलाम वो मुझसे भी कहते हैं आपने अब तक अपना मजमुआ जो है वो, तो मैं इंशाल्लाह वक्त आएगा तो मैं उसको भी करूँगा। काफ़ी हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो बहुत वो कहते हैं कि भाई अब आपको तो करा लेना चाहिए, छपवा लेना चाहिए। लेकिन मैं पता नहीं क्यों मैं अपनी उससे अभी तक इतना मुतमईन नहीं समझ लीजिए हूँ, या मैं उसको उस मेयार पे जब तक के नहीं ले आता कि जो वाकई एक मजमुआ कलाम हो जिसे लोग पढ़ें भी। ये नहीं कि जो ले लें और जनाब पढ़ ले के जनाब वो किताब आपसे ले ली और वो उसको उसमें रख दें, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई किताब अगर वो मंजर आम पर आए भी तो लोग जो है उसको पढ़ें और उससे महजूज हों, उससे कुछ फ़ायदा भी हासिल कर सकें। अच्छा शारिक भाई, ये गुफ्तगू तो हमारी चलती रहेगी। जी। आपसे इंशाल्लाह मज़ीद भी हम जानना चाहेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं।
حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں غزل شب۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان شاعر موجود ہیں، شارق خان صاحب۔ شارق خان صاحب سے ہماری گفتگو چل رہی ہے اردو ادب کے حوالے سے، زبان و ادب کے حوالے سے جو یو کے میں، یورپ میں جو کام ہو رہا ہے اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہاں پر چند نوجوان مزید شعراء کرام جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں ریسنٹلی، اور بات ہو رہی تھی کہ یو کے میں خاص طور پہ اردو ادب کے حوالے سے، اگرچہ پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں جو مطالعہ کیا ہے، جو ریسرچ دیکھی ہے، میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ لنڈن یا یو کے جو ہے اردو ادب میں ابھی بھی اس کا چوتھا درجہ وہ بنتا ہے پوری دنیا میں۔ بر صغیر پاک و ہند کے بعد یہاں پہ سب سے زیادہ یہ زبان جو ہے وہ بولی سمجھی پڑھی لکھی جاتی ہے اور اس میں کام بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارا جمود ہمیں نظر آتا ہے۔ اس میں کہیں معاشی وجوہات بھی آتی ہیں آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لکھنے لکھانے کا جو ہے یہ ایک آپ کا ایک سمجھ لیجیے کہ چونکہ ایک مشغلے کے طور پر آپ اس کو لیتے ہیں، وہ اس کی جو معاشی آپ کی جو کاروباری آپ کی جو مصروفیات ہیں ان سے ہٹ کر اور ان سے ہی ایک طریقے سے اس ذرا آنکھ اوجھل جسے کر لینے کے لیے آدمی، میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں تو جب وہ اپنا سارا دن کا اپنا کام وام کچھ کر پھر میں جب بیٹھتا ہوں تو صرف اسی لیے ہی بیٹھتا ہوں کہ بھئی دھیان جو ہے میرا ذہن جو ہے پورا یکسوئی جو تھی ایک سارا دن کی وہ جو ہے ایک طرف اس کا وہ اس میں بریک آ جائے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز بھی تخلیقی یا ایسی چیز آ جائے جو لوگوں کے کانوں تک پہنچے اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ اچھا، آپ کی گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی تو ہم ناظرین کو بھی شامل کرتے ہیں پھر پروگرام میں۔ ایک کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، ہیلو جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہیلو، آپ کی لائن میں۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہیلو، آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے، آپ کی لائن میں کچھ گڑبڑ ہے، آپ دوبارہ ہمیں کال کیجئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ گفتگو وہیں سے پھر آگے چلتے ہیں، آپ فرما رہے تھے۔ ہاں تو وہ اچھا، اس میں جو موجودہ جدید دور ہے اس میں اقدار بدلی ہیں، بہت ساری چیزیں بدلی ہیں، ٹیکنالوجی بدلی ہے، بہت ساری توجہ، کیا سمجھتے ہیں اس میں بھی کچھ، اس سے بھی کچھ فرق پڑا ہے؟ معاشی طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پہلے کا شاعر جو وہ قرض لے کے لکھا کرتا تھا یا قرض لے کے گزارا کیا کرتا تھا۔ آج کا شاعر جو ہے خاص طور پہ جو انگلینڈ کا شاعر ہے وہ قرض دے کے لکھتا ہے۔ تو ماشاءاللہ معاشی طور پر تو کسی قسم کی کسی کو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی تک میں سمجھتا ہوں اپنی صلاحیتوں کو جان نہیں پائے ہیں اور صحیح اس کا اب استعمال نہیں، ہاں جان نہیں پائے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں خود بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ شروع میں جب ہم نے مطلب یہ جب میں نے یہاں پہ اسٹارٹ کیا لکھنا شروع کیا، میں نے تو انگلینڈ آ کے یہاں لکھنا شروع کیا، حالانکہ وہ جو دلچسپی تھی، جو مشاعرے سننا اور ٹیلی ویژن پہ یا کہیں مشاعرہ ہو رہا ہے جانا، اس میں پورا ذوق تھا، ٹائم دیا کرتے تھے ہم لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم خود بھی لکھیں۔ لکھنے کا کوئی ایسا کوئی ذہن کے اندر آیا نہیں تھا، لیکن پھر اچانک جب ایک ذہن نے ایک رخ بدلا تو خود بہت جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ قلم ہاتھ میں آ گیا اور جناب والی کاغذ
कि कागज़ जनावली वो उल्टा सीधा, जैसे भी शुरू में तो आदमी, हर आदमी कोई भी पुख्ता नहीं होता। शुरू में लिखा, फिर तस्हीह कराई, फिर उस्तादों को भी दिखाया, कुछ लोग सुनाया, तो उन्होंने कहा भाई आपके अंदर तो सलाहियत तो है, अगर आप कोशिश करें करें तो फिर वहाँ उसके बाद से हमने कोशिश तो की, फिर सिलसिला चल पड़ा, लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही है कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पर अभी भी मैं समझता हूँ कि ऐसे हैं जी, जिन्होंने अपनी सलाहियत को अभी तक पहचाना नहीं है। सही। और अगर वो लिखें तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा है, मतलब एक है वो। अच्छा, गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी। हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो ये बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शकील साहब, शाह साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं अपने मेहमान को भी, आपके जो है उनको भी अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, वालेकुम सलाम जी। तो पूरे डीएम के स्टाफ को। तो एक मैं गज़ल लाया हूँ, ये नवाज फरीदी हैं उनकी है। वो कहते हैं, जी, मुख्तसर इरशाद। आँख दामन बन गई, लब पे दुआ खामोश है, वाह यूं तेरी दहलीज पर साहिल तेरा खामोश है। वाह। देखिए किस कर्ब से गुजरी है अपनी जिंदगी, इब्तदा नगमा सरा थी, इंतहा खामोश है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जो गरजते हैं फजाओं में बरसते तो नहीं, जो बरसती है जमीन पर वो घटा खामोश है। वाह, बहुत खूब। क्यों नहीं देता गवाही आज मेरे खून की, दस्त कातिल क्यों तेरा रंगे हिना खामोश है। वाह वाह। साहब जंगलों की साजिशों में ये कहीं शामिल ना, लुट रहा है काफिला और रहनुमा खामोश है। वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। अपनी अपनी आग में हर शख्स जलता है यहाँ, चीखती है रूह होंठों की फजा खामोश है। वाह, बहुत खूब। वक्त आखिर उधर ही क्या मौत के दरबार में, आखिरी दम हिचकियों का सिलसिला खामोश है। वाह। एक मेरे दर्द में गुम, एक तेरे जश्न में, मेरे घर की शब तेरे घर का दिया खामोश है। वाह। शाह साहब, अजदहा बनकर लपकता क्यों नहीं फिरौन पर, अजदहा बनकर लपकता क्यों नहीं फिरौन पर, जुल्म हद से बढ़ चुका अब क्यों असा खामोश है। वाह। तो अक्षय कहते हैं, मुंतजिर है फिर उसी एक मार के की आग भी, मुंतजिर है फिर उसी एक मार के की आज भी, दहर में अनवार कब से करबला खामोश है। वाह 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 जो वाह। तेरी दहलीज पर साहिल तेरा खामोश है। तो बड़ी मेहरबानी टाइम देने की शाह साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब आपका। आप हमेशा हमारी हौसला अफजाई करते हैं इस प्रोग्राम में, कम मारी बाकायदगी के साथ आप तशरीफ़ लाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कलाम का, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम में अगर शिरकत करना चाहते हैं, इस स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप हमें कॉल कीजिए। ज़रूरी ही नहीं है कि आप कोई कलाम हमारे साथ शेयर करें। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, आज चूँकि गुफ्तगू हो रही है उर्दू ज़ुबान और अदब के हवाले से यूके में होने वाले काम पर, तो अगर आपके इल्म में कोई ऐसी कुछ बातें हैं, कोई आप राय देना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में बराह रास्त, ये बड़ा अच्छा मौका है आज बात करने का। आप बराह रास्त इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं और अपनी राय से हमें यहाँ नवाज सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी बात, आपकी गुफ्तगू, आपकी राय इस प्लेटफॉर्म पर दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाते हैं। जी, एक लगे हाथों एक और कॉल हम ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मैं अरशद बात कर रहा हूँ न्यूकासल से। जी अरशद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह प्रोग्राम बड़ा अच्छा चल रहा है। ये जो भाई साहब साथ बैठे हैं इनका नाम क्या है? शारिक खान साहब जी। जी, इनसे कोई फरमाइश करनी थी, कोई अच्छी सी गजल सुना दे। ये आज यहाँ तशरीफ़ ही इसलिए लाए हैं कि बहुत सारी गज़लें इंशाल्लाह तरन्नुम के साथ भी सुनाएंगे। बहुत अच्छा लिखते हैं। वही मैं अभी सुन रहा था, मैं कहा पहली दफा मैंने तो देखा ये प्रोग्राम। जी अरशद साहब, आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको। कहाँ होते हैं अरशद साहब आप कहाँ होते हैं जी? कहाँ से बोल रहे हैं आप? न्यूकासल। न्यूकासल से। न्यूकासल में होते हैं असल में। आप यहाँ नॉर्थ में इस तरफ जो है ना, आपकी मैनचेस्टर वगैरह में हमारे रॉचडेल है, मैनचेस्टर, ओल्डम, बर्मिंगम जी जी।
اور یہ لیورپول، یہ یہاں پہ تو بڑے مشاعرے ہوا کرتے ہیں. ہاں جی، بریڈفورڈ میں، لیڈز میں جی بڑی، بریڈفورڈ، ہاں لیڈز، بڑے مشاعرے ہوتے ہیں یورک شائر نیو میں. کاسل میں بھی ہوتا ہے، ہم لوگ وہاں پر بھی جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ لانا نہیں ہوتا سوری کیا فرمایا آپ نے؟ بہرحال آپ دیکھتے رہیے، آپ دیکھیے پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. شارق صاحب اپنی غزلیں اور نظمیں اور بھی کلام سے انشاءاللہ ضرور نوازیں گے. ابھی چونکہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کچھ گفتگو بھی کی جائے، اس کے بعد انشاءاللہ ان سے کلام سنے بغیر تو ایک شاعر رہ ہی نہیں سکتے، نہ سنائے بغیر رہ سکتے اور نہ ہم سنے بغیر ان کو رہنے دیتے ہیں. کہ ایک شاعر کے لیے ایک بڑا حوصلہ افزا یہ بات ہوتی ہے کہ جب شاعر اپنا کلام جو ہے دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور شاعر کو بھی اچھا لگتا ہے اور سننے والوں کو بھی لطف آتا ہے. بہرحال گفتگو جاری ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ضرور سنیں گے شارق صاحب سے. جی شارق صاحب. اچھا جی، تو پھر اگر اجازت ہو تو میں اپنی چلیں گفتگو چلتی رہے گی تو رہے گی نعت کے چند اشعار سے میں بالکل ابتدا کرنے کی اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ ضرور اور عطا کیجیے. کہ جس نے آقا کو دل سے پکارا نہیں، واہ، جس نے آقا کو دل سے پکارا نہیں، اس کو ملتا کہیں بھی سہارا نہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جس نے آقا کو دل سے پکارا نہیں، اس کو ملتا کہیں بھی سہارا نہیں. ہے گوارا کہ مذہب تیرا کچھ بھی ہو، واہ، ہے گوارا کہ مذہب تیرا کچھ بھی ہو، بے ادب شان احمد گوارا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے گوارا کہ مذہب تیرا کچھ بھی ہو، بے ادب شان احمد گوارا نہیں. اور جو انہیں بھول جائے وہ ہے کم نصیب، جو انہیں بھول جائے وہ ہے کم نصیب، اس سے ناتا بھی کوئی ہمارا نہیں، اس سے ناتا بھی کوئی ہمارا نہیں. اور یہ دیکھیے کہ کافرو کلمہ گوئی تمہیں کیا خبر، کافرو کلمہ گوئی تمہیں کیا خبر، اس پہ ایمان ہمارا تمہارا نہیں، اس پہ ایمان ہمارا تمہارا نہیں. اور ان کے آنے سے ہے روشنی ہر جگہ، ہے جی شاہ صاحب، ان کے آنے سے ہے روشنی ہر جگہ، آئے گا ان کے جیسا دوبارہ نہیں. اور اے خدا ان کا روضہ دکھا دے ہمیں، اے خدا ان کا روضہ دکھا دے ہمیں، دوریوں سے اب ہوتا گزارا نہیں. اور مقتض ہے کہ سبھی شارق چلے ہیں مدینے مگر، سبھی شارق چلے ہیں مدینے مگر، کیوں تمہاری طرف بھی اشارہ نہیں، کیوں تمہاری طرف بھی اشارہ نہیں. اور اب آ جائیں گے غزل کی طرف. ایک غزل یہ بہت پسند کی گئی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ میں نظر کر دوں سامعین کی نظر کہ پھولوں کو تو سمیٹ لوں، پھولوں کو تو سمیٹ لوں، کانٹوں کا کیا کروں، پھولوں کو تو سمیٹ لوں، کانٹوں کا کیا کروں، غیروں سے تو گلہ کروں، غیروں سے تو گلہ کروں، اپنوں کا کیا کروں، غیروں سے. اور شک تو نہیں خلوص پہ تیرے راہبر، شک تو نہیں خلوص پہ
تیرے راہبر منزل ملے نہ ایسے میں رستوں کا کیا کروں، منزل ملے نہ ایسے ہنس ہنس کے بات کرتا رہا ہم سے رات بھر، ہنس ہنس کے بات کرتا رہا ہم سے رات بھر، سپنے تو ٹوٹ جاتے ہیں سپنوں کا کیا کروں، سپنے تو ٹوٹ اور یہ شعر دیکھیے بن جائیں اجنبی سے ملاقات جب بھی ہو، بن جائیں اجنبی سے ملاقات جب بھی ہو، کوئی بتائے ایسے میں رشتوں کا کیا کروں، کوئی بتائے ایسے اور یہ دیکھیے جرات کیا اور دیکھیے لکھ تو رہے ہیں میرے گناہ نیکیاں نہیں، لکھ تو رہے ہیں میرے گناہ نیکیاں نہیں، میرے خدا میں سے فرشتوں کا کیا کروں، میرے خدا میں ایسے اور چاہا جسے بھی ٹوٹ کے نکلا وہ بے وفا، چاہا جسے بھی ٹوٹ کے نکلا وہ بے وفا، اے لکھنے والے ایسے نصیبوں کا کیا کروں، اے لکھنے والے ایسے مقطع دیکھیے شاہ صاحب شارق میں سچ کہوں تو کوئی مانتا نہیں، شارق میں سچ کہوں تو کوئی مانتا نہیں، اے زندگی میں ایسی بھی رسموں کا کیا کروں، اے زندگی میں ایسے بھی پھولوں کو تو سمیٹ لوں کانٹوں کا کیا کروں، غیروں سے تو گلہ کروں اپنوں کا کیا کروں، پھولوں کو تو سمیٹ لوں۔ بہت خوب، کیا سریلی غزل شارق بھائی ماشاءاللہ۔ طبیعت طرح سی پچھلے دنوں میں لاسٹ ویک ٹھیک نہیں رہی مجھے، میرا گلا ذرا تھوڑا سا ابھی صحیح بات ہے، چل نہیں رہا ہے۔ جی اچھا، آپ کا کلام انشاءاللہ ہم سنتے رہیں گے، گفتگو بھی رہے گی۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم جی۔ ہلو ہلو ہیلو جی السلام علیکم، کون کہاں سے بول رہے ہیں جی؟ جی السلام علیکم، میں محمد انور بول رہا ہوں لیورپول سے۔ جی چودھری صاحب السلام علیکم۔ لیورپول سے، آداب حضور، السلام کیسے ہیں آپ؟ شارق صاحب آج پھر انہوں نے مہربانی کی، جی ہمارے یہ بڑے سینئر تخلیقار ہیں ماشاءاللہ، شاعر ہیں عظیم،
جی جی ان کو جو ہے نا یہ حالات حاضرہ پر پچھلے چند مشاعروں میں حالات حاضرہ پر جو ہے یہ دہشت گردی ہے جیسے ان عنوانات پر بڑے اچھے کلام انہوں نے پیش کیے. اور میں نے دیکھا کہ جو ہے نا نعت شریف جو ہے یا حمد باری تعالیٰ جو ہے ان خیالات سے ان کا سینہ بڑا ہی منور ہے. ماشاء اللہ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ حج کے موقع پر وہ مدینہ منورہ میں تھے ہم جی. تو صبح تہجد کے وقت ایسے بڑی بھینی سی تازہ ہوا آئی تو وہاں پر انہوں نے برجستہ بالکل وہ بڑے اچھے کلام کہہ دیے, بڑا اچھا سرور حاصل ہوا. تو ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک نعت سنائی تھی کہ حمدیہ کلام تھا کہ سجدے میں سر کو جھکا کر کے دیکھو, سجدے میں سر کو جھکا کر دیکھو. یہ شاید ہوگی ان کی کتاب میں, ضرور سنیں گے جی, ضرور سنیں گے. اگر وہ ہمیں سنا دیں تو بڑی نوازش ہوگی. یہ چوہے صاحب آپ کی محبت اور آپ کی صحبت کا نتیجہ تھا جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے وہ شاعری ہوئی تھی. یہ تو آپ کی محبت اور آپ کا مطلب وہ یہ آپ کا وہ تھا اثر تھا جو جس کی وجہ سے وہ الفاظ نکلے تھے. چوہے صاحب نے مجھ سے کہا, چوہے صاحب کہنے لگے وہ جب وہ صبح کے وقت وہ مسجد نبی. چوہے صاحب آپ بات ختم کر لیجیے پھر میں بتاؤں گا. جی جی چوہے صاحب فرمائیے. آپ جی واقعی جی جی فرمائیے. بس میں سن رہا ہوں, سننا چاہتا ہوں. یہ جو ہے نا حمدیہ کلام پچھلے دنوں انہوں نے کونسل جنرل کے وہاں پر مشاعرہ ہوا تھا جی جی مانچسٹر میں کونسلیٹ میں, تو اس میں شاید آپ بھی موجود تھے. جی جی. تو انہوں نے یہ کلام بڑا خوبصورت پیش کیا تھا اس وقت, تو بڑے لوگ اس کی تعریف کی, ہمیں بھی دل کو بہت لگا. یا تو یہ مصرع یاد ہے. اور اب آج کیا کہنا, میں تو پہلے گفتگو سنی اس سے بڑا مستفید ہوا ہوں. صرف یہ ہے کہ ایک مطلب انجمن سے وابستہ جو بہت دیرینہ وابستگی ہے, اس وجہ سے اپنے شعراء کرام کے بارے میں بڑا دل دکھتا ہے کہ یہاں پر ان کا کلام چھپنے کے جو امکانات بڑے کم ہیں. ہمارے اخبارات جو ہیں وہ نہیں اس پر, کبھی کبھار کوئی چھاپ دیتا ہے تو. اور جنگ لندن نے تو توبہ کر رکھی ہے, وہ بالکل ہی یعنی جو بھی کلام یا یہاں پر بڑے اچھے اچھے مقالے پیش کیے جاتے ہیں ان پچھلے چند سالوں سے, اور لیکن ان کی کوئی طباعت چھپائی کا کوئی امکان نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں جنگ میں ادبی صفحے پر پاکستان کے یا لندن سائڈ کے سبھی چیزیں چھپی گئی, مانچسٹر کی یا نارتھ کی شمالی انگلستان کے حوالے سے کچھ نہ ہوگا. تو یہ ایک بڑی ناانصافی ہو رہی ہے. تو باقی مقامی اخبارات بیچارے چھوٹے ہیں اور ان کی آڈینس بھی ایسے ہی ہیں, تو اگر وہ دھیان دیں تو کچھ مطلب سرپرستی ہو سکتی ہے. اور کئی اب بات لمبی ہو جائے گی, تو یہی ہے کہ اگر کوئی شاید کا اس طرح اب آپ کی ڈی ایم ڈیجیٹل کا بڑا احسان ہے کہ ایک غزل شب آپ کی نگرانی میں کام یہ شروع ہے, بڑے اچھے انداز میں, بڑے اچھے لیول پر ہے یہ. تو اس کا لیکن ہفتے میں یہ آپ کا مطلب پروگرام ہے, ہفتہ وار ہے. اگر روزانہ ہوتا پھر بھی کچھ اشکوئی ہو جاتی, لیکن یہ ہفتہ وار ہے تو اتنا آپ چیزوں کو محیط نہیں کر پاتے باوجود اس کوشش کے بھی. صحیح بات. تو اس طرح کے اگر جو ریڈیو اسٹیشن ہیں اب وہ تو بالکل سرے سے ہی کچھ تو کمرشل ہیں, اور بالکل ادب کے معاملے تو بالکل ہی کمرشل ہیں. ادبی معاملے میں جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ کے ان کے پیشکار جو ہوتے ہیں خود تو وہ شعر پڑھ لیتے ہیں ادھر ادھر سے, لیکن میں نے نہیں دیکھا کبھی انہوں کسی شاعر کو دعوت دی ہو, اس کے ساتھ محفل کی ہو جیسے آپ کرتے ہیں. تو اس کا آپ کا بہت ہم پر احسان ہے, آپ کے ٹی وی کا اور آپ کا خاص طور پر بہت یہ ساری کاوش کرتے ہیں کہ ایسے
غیر ادبی ماحول میں بھی یہ کاوش آپ نے جاری کر رکھی ہے. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب. آپ کی بہت شکریہ. یہ رائے تھی جو آپ فرما رہے تھے، اور آپ کا کال کرنا اس پروگرام کے لیے، ہمارے پروگرام کی تعریف کرنا ہمارے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ہماری عزت افزائی ہے، کیونکہ چودھری صاحب کا یو کے میں ادبی دنیا میں خاص طور پر ایک بڑا مقام ہے. تنظیموں کو ہیڈ کرتے ہیں، چلا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور یقیناً آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. ڈی ایم گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ہماری یہ کوشش رہتی ہے چودھری صاحب کہ ہم وقتاً فوقتاً دامے درمے سخنے قدمے جس طرح بھی ہم کر سکیں، کوشش ہوتی ہے کہ ہم ادیبوں کی، شاعروں کی کچھ نہ کچھ خدمت کرتے رہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈی ایم ٹیلی ویژن جو ہے وہ یہاں کمیونٹی کی جو خدمت کر رہا ہے وہ اپنی جگہ ایک خاص مقام رکھتی ہے. اور جس طرح سے پچھلے 10 سالوں میں ڈی ایم نے ڈیولپ کیا ہے کمیونٹی کو پورے یو کے میں، یورپ میں، اور بلکہ پوری دنیا میں، میں سمجھتا ہوں یہ قابل تحسین اقدام ہے. اور پھر خاص طور پہ یہ واحد ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک ایسا ہے جس میں ادبی پروگرام جو ہے غزل شب، یہ ایک ہی پروگرام ہے جو چل رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت. آپ اگر دیکھیں تو اردو زبان ادب کے حوالے سے ادبی پروگراموں کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے. اور ہمارے لیے اس لیے بھی یہ ضروری ہے شارق بھائی کہ ہم غزل شب کو جو ہے وہ چلتے رہے، چلتا رہے، تاکہ نمائندگی رہے. بڑی یہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی یہ مہربانی ہے، نوازش ہے کہ اتنا وقت ہمارے لوگوں کے لیے بھی وقت کر دیتے ہیں. میری صرف یہی گزارش ہوگی کہ اگر اس ٹائم کو تھوڑا سا اور ارلی میں اگر لے جائیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس سے شریک ہو سکیں گے، فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ جی. ہمیں امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ پروگرام خود بھی دیکھتے ہیں، ہاں بہت دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا، بڑا شوق بھی ہے، مجھے بھی مشورے دیتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ ایسے ہو ایسے ہو. اور امید ہے کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہوں گے آپ کی تجاویز، چودھری صاحب کی تجاویز. انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم آپ سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک چھوٹا سا عنقریب ایک مشاعرہ بھی یہاں پہ انشاءاللہ لائیو کریں ہم، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت جو ہے وہ اس میں ہو سکے. بہرحال یہ بہت اچھا ہوا چودھری صاحب نے ہمیں آج کال کی ہے. چودھری صاحب چونکہ ہمارے ابھی میں سمجھتا ہوں ابھی جو بات نکالی تھی چودھری صاحب نے، اور جو تذکرہ کیا تھا مدینہ منورہ کا، تو جی ہاں وہ اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ چودھری صاحب جی کہ وہ میں اور چودھری صاحب ہم لوگوں نے نماز فجر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ شاید فجر مسجد نبوی کی بات میں ہم بیٹھے ہوئے تھے جی. تو ریاض الجنہ جس کا جو مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے اور وہ مصلی ہے وہ، تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ یار وہاں پہ ہمیں نفل پڑھنے کا موقع مل جائے. لیکن حج کے زمانے میں یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کافی بڑا رش بہت ہوتا ہے. بہرحال ہم لوگوں نے بھی چودھری صاحب نے بھی کوشش کی کہ بھئی شاید مل جائے، وہاں پہ نہیں مل پایا چانس. بہرحال تو ہم وہیں بیٹھے تھے. تو فجر کی نماز کے بعد پھر وہ ہوتا ہے ان کے جو وہ اوپر کے وہ ہیں چھت، ووڈن وہ ہے وہ کھلتی ہے، وہ آٹومیٹک ہے. تو وہ صبح کا سہانا وقت اور ٹھنڈی ہوا، تو وہ جو کھلے تو وہ جناب بڑی بہترین جناب ٹھنڈی ہوا وہاں سے. تو چودھری صاحب نے ادھر دیکھا کہ لگے آپ نے نوٹ کیا کیسی پیاری ہوا، خوبصورت ہوا آئی ہے. میں نے کہا جی چودھری صاحب آئی تو ہے. ہاں تو چودھری صاحب کہنے لگے ہو جائے اس کے اوپر کچھ. واہ. تو میں نے کہا چودھری صاحب اس وقت تو مطلب یہ کہ اس وقت تو جو ذہن ہے وہ تو کہیں اور ہی ہے، لیکن یہ وہ اتفاق دیکھیے وہ تو جس کے لیے بیٹھے ہیں اور جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہی اگر وہ چاہے تو کیوں کیا نہیں. تو اس پہ وہ 2 مصرے ہو گئے تھے اگر آپ کی اجازت ہو. جی عطا کیجیے باعث برکت ہے. تو اے باد صبا، اے باد صبا تو کیوں اتنی مسرور ہے. واہ. اے باد صبا تو کیوں اتنی مسرور ہے. تو کیوں اتنی مسرور ہے، ہو نہ ہو تو ان کے گھر سے آئی ہے. ہو نہ ہو تو ان کے گھر سے آئی ہے، اور ہم تو بیٹھے ہی رہے دہلیز پر. واہ. جیسے میں نے کہا نا کہ وہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دھکے رکھ رہے ہیں، لیکن چانس نہیں مل رہا. تو ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم تو بیٹھے ہی رہے دہلیز پر، تو مسافہ کر کے ان سے آئی ہے. ارے واہ واہ، بہت خوب، سبحان اللہ.
تو دیکھنے لگے بڑے یادگار بڑی مواقع ہوتے ہیں اس بہت قسم اچھے، کے ہاں بس کہ ان مواقعوں پر کچھ ہو جائے. بس وقت اور جگہ کی برکت کہہ لیجیے، کیا کہہ لیجیے، ہم کس قابل ہیں، بس تھا، بس آ گیا. ہاں اس طرح کہنا. اچھا شاہد صاحب، آپ سے کلام بھی سنیں گے، گفتگو بھی جاری رہے گی، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت پہ پھر حاضر ہوں. وقفہ لازم ہے. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں غزل شب. شارق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شارق خان صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی کالز ہیں، شارق خان صاحب کا کلام ہے. فرمائش تھی انور چودھری صاحب کی، جی وہ ایک آپ نے محفل جی میں ایک سنایا تھا، وہ جی جی عطا کیجئے. پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی غزل آپ کا نظر ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی. جی
وہ مطلب اس کا یوں تھا کہ جی خدا سے ذرا لو لگا کر تو دیکھو، ارے سجدے میں سر جھکا کر تو دیکھو، خدا سے ذرا لو لگا کر تو دیکھو، ارے سجدے میں سر جھکا کر تو دیکھو، پھر آئے گا کیسا مزہ زندگی کا، پھر آئے گا کیسا مزہ زندگی کا، ذرا اپنی ہستی مٹا کر تو دیکھو، ارے سجدے میں سر جھکا کر تو دیکھو۔ اور سے دیکھیے کہ چلے آئیں گے ہو کے دشمن پشیماں، چلے آئیں گے ہو کے دشمن پشیماں، محبت سے آنگن سجا کر تو دیکھو، ارے سجدے میں سر جھکا کر تو دیکھو، ہر ایک شخص تم سے کہے گا پتہ ہے، ہر ایک شخص تم سے کہے گا پتہ ہے، یہ قصہ کسی کو سنا کر تو دیکھو، ارے سجدے میں سر جھکا کر تو دیکھو۔ یہاں شعر توجہ چاہوں گا شعر پہ، تمہیں نیکیاں خود بخود کھینچ لیں گی، تمہیں نیکیاں خود بخود کھینچ لیں گی، گناہوں سے دامن بچا کر تو دیکھو، ارے سجدے میں سر جھکا کر تو دیکھو۔ دیکھیے کرم اس کا ہوگا وہ جب بھی سنے گا، کرم اس کا ہوگا وہ جب بھی سنے گا، وہ سنتا ہے سب کی سنا کر تو دیکھو، ارے سجدے میں سر، اور کنارے کھڑے پار کیسے لگو گے، کنارے کھڑے پار کیسے لگو گے، سمندر میں غوطہ لگا کر تو دیکھو، ارے سجدے میں سر۔ اور یہ دیکھیے کہ جو ہوتے ہیں بھوکے وہ سوتے ہیں کیسے، جو ہوتے ہیں بھوکے وہ سوتے ہیں کیسے، یہ زحمت کسی دن اٹھا کر تو دیکھو، ارے سجدے میں سر جھکا کر تو دیکھو۔ اور مختار تھا کہ نہ ہوگے پشیماں تم اس فیصلے پر، نہ ہوگے پشیماں تم اس
فیصلے پر کہ شارق کو اپنا بنا کر تو دیکھو، ارے سجدے میں سر جھکا کر تو دیکھو خدا سے ذرا۔ بہت شکریہ شارق بھائی۔ انجم خیالی صاحب کا آپ بڑے پائے کے شاعر ہوئے ہیں، اور ان کی بعد از مرگ ان کی کتاب، ان کی غزل میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی نظر میں کرنا چاہتا تھا جی جی ارشاد۔ کہ پرندے قفس میں بھی پالے گئے، پرندے قفس میں بھی پالے گئے، مگر ان کے پر کاٹ ڈالے گئے، مگر ان کے پر کاٹ ڈالے گئے، اور ملاتے رہے اشک مٹی میں ہم، ملاتے رہے اشک مٹی میں ہم، یہ موتی نہ ہم سے سنبھالے گئے، یہ موتی نہ ہم سے سنبھالے گئے، اور سجا کر دکانیں بنا کر مکان۔ بہت خوبصورت شعر ہے کہ سجا کر دکانیں بنا کر مکان، نہ جانے کہاں شہر والے گئے، نہ جانے کہاں شہر والے گئے، جو تھوڑا بہت آندھیوں سے بچا، جو تھوڑا بہت آندھیوں سے بچا، وہ برسات والے اٹھا لے گئے، وہ برسات والے اٹھا لے گئے، ہیں دکھ ہی ہمارے دکھوں کا علاج، ہیں دکھ ہی ہمارے دکھوں کا علاج، جو کانٹے چبھے ہیں تو چھالے گئے۔ مطلب کیا خوبصورت استعارہ یہ ہے کہ کانٹا چبھنے سے چھالا پھوٹ پڑتا ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے کہ ہیں دکھ ہی ہمارے دکھوں کا علاج، جو کانٹے چبھے ہیں تو چھالے گئے، اور ارادہ تو رکھتے ہیں جنت کا ہم، ارادہ تو رکھتے ہیں جنت کا ہم، اگر پھر وہاں سے نکالے گئے، اگر پھر وہاں سے نکالے گئے، ہیں دکھ ہی ہمارے دکھوں کا علاج، جو کانٹے چبھے ہیں تو چھالے گئے۔ چوہدری انور صاحب نے ابھی تذکرہ کیا کہ یہاں پر بہت ٹیلنٹ تو موجود ہے، لوگ موجود ہیں، شعراء کرام بھی موجود ہیں، لیکن پلیٹ فارمز کی کچھ کمی خاص طور پہ ان کو محسوس ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہے، ہم سب کو ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ تنظیمیں گائے اس طرف کام کر رہی ہیں، وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں کچھ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان تنظیموں کے لیے کوئی خاص مشورہ آپ دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے اس کام کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، تو میری گزارش تمام تنظیموں سے یہی ہوگی کہ وہ کوشش کریں کہ جتنے بھی اپنے جو شعراء ہیں یا ان کو یا جن کا تنظیم سے نہیں بھی تعلق ہے، وہ کوشش کریں کہ وہ آپ سے رابطہ رکھیں، اور اس پروگرام کے توسط سے اپنی صلاحیتوں کا جو ہے وہ لوہا منوائیں، اور لوگ ان کو اس کو سنیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے کہیں نہ کہیں ان کو ایک جی ہمارا پلیٹ فارم تو انشاءاللہ حاضر ہے، کوئی شاعر، مصنف، ادیب ہمارے پروگرام میں شرکت کرنا چاہیں، ہماری تو کھلی دعوت ہوتی ہے، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً دوستوں کی حوصلہ افزائی کریں اور نئے ٹیلنٹ کو آگے سامنے لائیں، لوگوں کو پتہ چلے، اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کی ایک انسپریشن ملتی ہے، مزید لوگوں کو سامنے آنا چاہیے۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے شاید میں تو اس کا یہ رکھتا ہوں، اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ انسان کے سیکھنے کی عمر جو ہے وہ آخر سانس تک رہتی ہے۔ صحیح بات، یعنی یہ آپ کبھی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب میں سیکھ چکا ہوں، میں کمپلیٹ ہو گیا ہوں، مجھے سب کچھ آتا ہے۔ صحیح بات، نیور۔ آپ زندگی ہر روز آپ ایک نئی چیز سیکھتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر کہیں کبھی ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ مجھے اب سب آ گیا ہے، یا تو اس شخص کی ذہنی صحت خراب ہے، ہاں یا وہ اوور کانفیڈنٹ ہے، یا اس کا یا تو ذہنی صحت خراب ہے اس کی، کیونکہ وہاں سے پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، کبھی انسان کے لیے سیکھنے کے لیے نہ کوئی وقت، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی استاد، کوئی معین نہیں ہے۔ آپ
चलते राह चलते भी आप किसी को अगर एक फ़कीर को भी देखते हैं ना, उससे भी आप सीखते हैं। हर शख्स से कुछ ना कुछ सीखने के लिए राह ज़रूर मिलता है। चल सीखने वाला होना चाहिए। सीखने बात। की आपकी कितनी आपकी जस्तजू है आपको सीखने की। हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, अल्लाह करे कि कोई कुछ इससे किसी को फ़ायदा पहुँचे। सही बात। जैसे हमें दूसरे अपने सीनियर लोगों से को सुनकर बिल्कुल सही। हम तक चीज़ें पहुँची हैं, तो मैं सोचता हूँ इससे बढ़कर तो और आज का पैगाम नहीं हो सकता कि लोग जो है वो आपसे या यहाँ पे टेलीफोन करके, या अगर दूर हैं नहीं भी आ सकते तो कम से कम टेलीफोन करके अपना कलाम बिल्कुल सही आपके बात। साथ हमारे सामयिक के साथ शेयर कर लें। बिल्कुल सही बात। और आ सकते हैं तो फबिया बिल्कुल वेलकम। ये इस प्लेटफॉर्म के दरवाजे हर शख्स के लिए खुले हैं। बिल्कुल। कोई इसमें वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी ने अभी चंद महीने हुए हैं या चंद साल ही हुए हैं लिखना शुरू किया है वो उसको नहीं, वो भी आए सुनाए, ताकि जो 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 सीनियर लोग हैं वो उसको सुने और उसको अप्रिशिएट करें और उनकी रहनुमाई करें। उनकी रहनुमाई और की ये बहुत अगर ज़रूरी ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर रहनुमाई की ज़रूरत हो तो सीनियर शोरा यहाँ पे मौजूद हैं, अच्छे पुराने जो लोग मौजूद हैं, उस्ताद, जिनको उस्ताद का आप दर्जा दे सकते हैं। मैं तो देता हूँ उनको, अपने जितने हमारे सीनियर शोरा हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो उनसे सीखें और उसको इस काम को आगे बढ़ाएं। और जब हम लोग और ये तख्लीक की अमल है, इसको रुकना नहीं चाहिए। और ये कि और इंशाल्लाह रुकेगा तो नहीं, मैं मतलब पुरुमीद हूँ, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ यह है कि हमारे यहाँ अगर कोई चीज़ अगर कमी है तो वो ये है कि जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं या पंजाबी नहीं है या अंग्रेज़ी है, वो कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनमें है ये टैलेंट कि वो उर्दू में भी, लेकिन उनको थोड़ी सी उसकी रहनुमाई की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा, मैंने बहुत सारी तकरीबात में मैंने देखा और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ कुछ बच्चों से। बड़ी अच्छी उर्दू में कुछ तहरीरें, कुछ छोटे मोटी चीज़ें, उनके वालिदैन जो, और ज़ाहिर है कि मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका है, आपने ज़िक्र छेड़ा है, तो हमारे दोनों की तरफ से ये एक पैगाम नाज़रीन के लिए बतौर ख़ास है कि अपने बच्चों को जो है ख़ास तौर पे घर में उनसे उर्दू बोलिए और उर्दू में गुफ्तगू कीजिए, ताकि उनका राब्ता, उनका जो रिश्ता है उर्दू ज़ुबान, अदब और कल्चर से वो ना टूट पाए। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, एक चीज़ और मज़े की बात बताऊँ, बड़ी पाए की बात बता रहा हूँ कि जब आप उर्दू बोलें अपने बच्चों के साथ तो सादा ज़बान ना बोलें, मुश्किल अल्फाज बोलें, ताकि वो पूछें कि ये क्या, इसका क्या मतलब है। वाह 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 वाह, समझ रहे हैं ना आप। सादा ज़बान में तो आपने बोल दिया ना कि भैया ये ऊपर रख दो, नीचे रख दो, ये कर दो, लेकिन उसको ज़रा थोड़ा सा तहत में ले आओ या कुछ ऐसे अल्फाज बोले तो उनको ये होगा यार ये नया वर्ड मैंने सुना है, लफ्ज़ सुना है मैंने, ये नया लफ्ज़, इसके मायने तो बताएं अम्मी या वालिद साहब या भाई, ये क्या है, ये इसके मायने क्या है बेटे, इसके मायने ये। अच्छा बहुत अच्छा मशवरा है ये कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि बच्चे पूछें कि ये क्या है। अक्सर मैंने देखा है यहाँ फैमिलीज हमारी जो हैं जो अपनी बच्चों के साथ उर्दू तो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखा है कि वो उर्दू बोल लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है ना वो उसका जवाब अंग्रेज़ी में देते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत उर्दू में ही जवाब देते हैं। तो लेकिन जिन बच्चों को शौक़ है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको शौक़ है, इसमें वालिदैन की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। उनको उसके अंदर वो ऐसा उसमें उनकी उसके अंदर ऐसी चाशनी पैदा करें कि वो खुद ब खुद खिंची चले आए। सही बात है। उनसे बात करें, कभी वो अंग्रेज़ी में बात करें उसका जवाब दे ही नहीं अंग्रेज़ी में, ना दें जवाब, तो मजबूरन फिर वो बच्चों से कहा जाए कि उर्दू में बात करो, उर्दू में तुम यही क्वेश्चन जो है तुम उर्दू में करो। सही बात है। तो पहले तो टूटा फूटा करेंगे, उसके बाद आहिस्ता वो अच्छा उन्होंने अगर फर्स्ट की कोई गलत भी बोली तो आप उसकी तस्हीह कर दें। बिल्कुल सही बात है। आपने उसकी तस्हीह कर दी तो वो बच्चा कहेगा कि भाई अच्छा हुई है, उसका कॉन्फिडेंस जो है ना बढ़ेगा, वो बढ़ेगा भी, उसकी जो झिझक है ना वो नहीं होगी, वो ख़त्म होती चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना और वैसे भी मैं समझता हूँ कि उर्दू ज़ुबान में अदब के जो मलफूज़ात हैं, जो दर्जे हैं,
میں سمجھتا ہوں اس سے اخلاقیات میں بڑا اضافہ ہوتا بہت میں سمجھتا بڑا ہوں اضافہ ہوتا ہے بڑی اخلاقیات۔ میٹھی مٹھاس ہے ہماری زبان میں۔ اچھا میں یہ پچھلے کئی سال پہلے بھی ایک پروگرام ہوا تھا، اس کے اندر بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین زبان ہے، نو ڈاؤٹ، ترین زبان ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں نے کئی انگریزوں کو میں نے اردو بولتے ہوئے جو سنا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ اور وہ اس قدر ان کو اتنی محبت ہے، وہ کہتے ہیں جی اصل میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑی بہت جو تحقیق میں کرتا رہتا ہوں زبانوں کے حوالے سے، مطلب اردو ایک واحد ایسی زبان ہے جس میں ادب کے مختلف درجے آپ کو موجود ہیں، ملتے ہیں۔ آپ کا لفظ ہے، آپ کا لفظ ہے، پھر تم آتا ہے، دوسرے دیکھیے آپ، اس کے علاوہ ایک اس کا بچے کا وہ آیا، اس نے کہا وہ سے مائی انکل، اب انکل، اب انکل کیا ہے؟ اب انکل بھائی تیری ماں کا بھائی ہے یا تیرے باپ کا بھائی ہے، یہ تو بتاؤ۔ اس کے اندر آپ کو انکل یا آنٹی، بھائی یہی تو لفظ ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اس کے اندر کوئی اس کے اندر اچھا گرانڈ مطلب رشتوں کی بہت زیادہ تشریح نہیں ہے ہی نہیں، گرانڈ ماں، گرانڈ ماں ہمارے یہاں تو آپ لفظ کہتے ہیں دادی اماں ہیں تو سمجھ جائیں آپ کے کیا والد کی ہیں والدہ، یا نانی اماں ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کتنے خوبصورت نہیں۔ مطلب ہر رشتے میں بڑا ادب ہے۔ صحیح بات۔ چچا ہے، تایا ہے، بھائی ہے، بہنوئی ہے، بھتیجے ہے، بھانجا ہے، وہاں یہاں اور پھر وہاں رشتوں کو مزید جوڑنے کے لیے جو چاشنی جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مثلا تایا جان کہا جاتا ہے، چچا جان کہا جاتا ہے، خالہ جان کہا جاتا ہے، اس سے رشتوں کو مزید قریب لانے میں مدد ملتی ہے۔ بہت بہت، اور وہ جب ان کے بچوں سے منہ سے نکلتے ہیں تو وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں یہ الفاظ۔ صحیح بات ہے۔ اس کے اندر ایڈیشنل اور پھر بزرگوں کو بھی بڑی محبت پیدا ہوتی ہے بچوں سے، وہ ایک انٹریکشن پیدا ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی وہ کلوزنس آتی ہے۔ صحیح بات۔ اس سے کلوزنس نہیں آتی یہ انکل آنٹی اور اس سے نہیں آتی۔ اچھا کچھ عطا کیجئے، ہمارا پروگرام اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے کچھ ضرور پہلے والی عطا کیجئے۔ بغیر اس کے ترنم کے سنا دوں یا ترنم سے سنائیں گے؟ جیسے آپ کا دل چاہے، تحت لفظ اگر ہے تو۔ پرانی غزل کے چند اشعار آپ کی نظر کر دیتا ہوں، ٹائم کیونکہ آپ کہ قتل کیوں ہوگا کوئی باتوں سے مر جانے کے بعد، قتل کیوں ہوگا کوئی باتوں سے مر جانے کے بعد، کیا کروں اس دل کا اب دنیا سے بھر جانے کے بعد۔ اے خدا تجھ پر یقین تھا جب خدا حافظ کہا، اے خدا تجھ پر یقین تھا جب خدا حافظ کہا، ناؤ میری بچ گئی طوفان میں گر جانے کے بعد، ناؤ میری بچ گئی۔ شاید شعر دیکھیے، ڈھونڈ کر لاتے ہیں طوفان اپنے گھر میں ہم، مگر ڈھونڈ کر لاتے ہیں طوفان، ڈھونڈ کر لاتے ہیں طوفان اپنے گھر میں ہم، مگر ڈھونڈتے ہیں گھر سبھی طوفان گزر جانے کے بعد، ڈھونڈتے ہیں گھر سبھی
طوفان گزر جانے کے بعد. اور یہ زندگی کا تجربہ دیکھیے کیا اس کو لفظوں میں کیا ہے عطا کی. ٹھیک ہے. اپنا گھر پھر اپنا گھر ہے، واہ گردیے مٹی کے ہوں. اپنا گھر اپنا گھر پھر اپنا گھر اپنا گھر ہے، گردیے مٹی کے ہوں. یہ ہوا معلوم ہم کو سب کے گھر جانے کے واہ 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 واہ، بعد. کیا بات. یہ ہوا معلوم ہم کو سب کے گھر جانے کے بعد. اور کیا دیکھیے، میرے جیسا آئینہ واہ میرے مقابل کون تھا، میرے جیسا آئینہ میرے مقابل کون تھا. آئینہ بولا ہے یہ شیشے بکھر جانے کے بعد. واہ کیا بات. آئینہ بولا ہے یہ شیشے بکھر جانے کے بعد. اور یہ شعر دیکھیے کہ بیل لپٹی ہے درختوں سے تو یاد آیا کوئی. کیا بات ہے کیا بات. بیل لپٹی ہے درختوں سے تو یاد آیا کوئی. ارے کون جو لپٹتا تھا مجھے بجلی سے ڈر جانے کے بعد. بہت بہت شکریہ جی شارق بھائی. واہ بہت شکریہ، آپ نے آج ہماری درخواست پر آنا قبول کیا اور بڑا لطف آیا کلام کا بھی اور کالز کا بھی. ناظرین پروگرام دیکھتے رہیے، آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے آج بھی پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے صرف اتنا کہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، ان لوگوں کا، ان عزیزوں کا، ان دوستوں کا خیال رکھیے گا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، جو اپنا خیال کسی وجہ سے نہیں رکھ پاتے. بابا جی کے اس کال کے ساتھ ہمیشہ پروگرام میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے. آسانیاں بانٹیے. اگلے ہفتے ایک اور نئے مہمان کے ساتھ میں اسی دن اسی وقت پھر آپ کی خدمت میں غزل شب لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شب بخیر. حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں.